اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام الطاف حسین ہے، ضلع فیصل آباد، تحصیل تانلیاوالا اور گاؤں چھامرا ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ دینی عقائد و نظریات پر مبنی ہے، اور اس کا نام بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ وہ کتاب ہے اور میں نے چاہا کہ خود ہی سے پڑھ کر سناؤں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میں نے دیکھا لوگ پڑھنے کو بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں، مگر سننا کچھ گوارا کر لیتے ہیں۔ تو پہلے میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ جنگ عظیم کے دوران جھامرا کے کھرلوں اور انگریزوں میں ایک بار پھر حالات خراب ہو گئے اور انہوں نے صلح صفائی کے لیے ایک انگریز کے یہ کام سپرد کیا، کیونکہ وہ ضلع ساہیوال میں 2 مرتبہ ڈپٹی کمشنر رہ چکا تھا، اور اسی دوران اس کی دوستی ایک مسلمان پروفیسر سے ہو گئی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لیا دل لگی کے لیے اور پہلک بنگلہ میں آ گئے۔ یہ جھامرا سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے مغرب کی طرف واقع ہے۔ یہ کینال ریسٹ ہاؤس ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں پر پہنچ کر انگریز نے جھامرا سے ایک شخص میاں گہنا کو بلا بھیجا۔ وہ کھرلوں سے اجازت لے کر بنگلہ پہنچ گیا۔ انگریز نے اسے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ یہ شخص کھرلوں کے شجرہ اور تاریخ سے بڑی اچھی طرح آگاہ تھا۔ تو اس دوران پروفیسر اور انگریز صاحب کے درمیان ایک موضوع چھڑا، خاندانوں کی اونچ نیچ اور نفس کی حقیقت کے متعلق۔ وہ کافی دیر اس پر بحث کرتے رہے مگر ایک دوسرے کو مطمئن نہ کر سکے۔ تو اس وقت میاں گہنا نے اجازت طلب کی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ تو انگریز نے بڑی خوشی سے اسے کہا، ضرور گہنا صاحب، آپ ہماری مدد کریں اس معاملہ میں۔
تو میاں گہنا نے ان دونوں کو مطمئن کر دیا، جس سے وہ اس کی دانش مندی کے بہت قائل ہو گئے۔ تو اس کے بعد انگریز نے میاں گہنا کے سامنے چند ایک اور سوالات بھی رکھے۔ سائنس اور دین اسلام کے متعلق اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے عرصہ کے بارے میں، اور دنیا میں یہ بنی آدم کی زبانیں کیوں مختلف ہیں، اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں، تو اس نے ان مسائل کو بھی بخوبی حل کیا۔ تو اس سے پہلے میں نے 1857 کی جنگ آزادی کے عظیم مجاہد رائے احمد خان کھرل پر کتاب لکھی تھی۔ اس میں یہ سبھی چیزیں تفصیل سے درج ہیں۔ تو وہ یہ کتاب ہے۔ اور ان کے دستیاب ہونے کی جگہ کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں۔ لاہور اردو بازار، گڈ ول بک ڈپو بالمقابل مسلم ماڈل ہائی اسکول۔ فیصل آباد میں امی پور بازار مجید بک ڈپو، جلانوالہ میں کچہری بازار ٹھیک ٹھاک بک ڈپو، تانلیاں والا میں عظیم بک ڈپو ماہی چوک، ساہیوال میں فرید ٹاؤن شہزاد بک ڈپو، اکاڑا میں گول چوک عاقف بک ڈپو، گوگیرا بنگلہ میں ہادی بک ڈپو۔ تو اس میں چندر بنسیوں کی تاریخ ہے، کھرلوں کی تاریخ ہے، اور رائے احمد خان کے بارے میں بھی مکمل ان کی سوانح عمری ہے۔ تو اسی دوران دجال کا ذکر ہوا، تو وہ دجال کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے۔ تو اب میں یہ کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو بات ہو رہی تھی سائنس کے بارے میں، تو ہمارے پیغمبر اعظم نے آج سے 1500 سال پہلے ہی بھاپ کے انجن کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ جس میں آگ اور پانی استعمال ہوگا۔ اب قرآن مجید میں جہاں اور بہت سی انسانوں کے لیے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں لوہے کا بھی خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، جسے کہ اس میں تمہارے لیے بہت سی افادیت ہے۔
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاپ پر چلنے والی سواری کا ذکر کیا ہے جسے گدھے کا نام دیا گیا، کیونکہ اس وقت اگر ریلوے انجن یا دخانی بحری جہاز کا نام لیتے تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی اور وہ ایک نئی الجھن میں پڑ جاتے اور منافقوں کو مزاح کا موقع ہاتھ آ جاتا۔ بہرحال کئی صدیوں تک لوگوں کی لوہے کی افادیت، آگ اور پانی کے کھیل کی طرف توجہ نہ گئی، جانی بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اس ایجاد کا تو ایک وقت مقرر ہو چکا تھا کہ فلاں زمانہ میں یہ ایجاد ہوگی۔ مگر قابل افسوس تو یہ بات ہے کہ ہمارے آج کے اس جدید دور کے مسلمان علماء آج بھی ایک عجیب و غریب گدھے اور عجیب و غریب گدھے سوار کا انتظار کر رہے ہیں۔ انگریز ہنستے ہوئے، گہنا صاحب آپ نے پہلے بھی عجائبات کا ذکر کیا ہے اور اب بھی سچ پوچھو تو مجھے تو آپ سے زیادہ عجوبہ لگ رہے ہیں۔ تو آپ سب سے زیادہ عجوبہ لگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی نئی بات کہہ دیتے ہو کہ جو بات پہلے چھڑی ہوئی ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اسے پھر سنیں گے، پہلے اس نئی کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو اب پہلے اس گدھے اور گدھے سوار والی بات بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میاں گہنا بھی مسکراتے ہوئے، نہیں صاحب جی، مجھے آپ کے پہلے سوالوں کے جوابات سے فارغ ہو لینے دیں۔ جب وہ فارغ ہو گیا، انگریز اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے، اچھا تو جو آپ نے اس عجیب گدھے اور عجیب گدھے سوار والی بات بتائی، یاد ہے نا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ میاں گہنا، صاحب جی یاد ہے، مگر جو بات میں اب کرنے لگا ہوں، ہمارے اپنے ہی علماء کرام اور دوسرے مسلمانوں میں بھی کچھ تو سننا پسند ہی نہ کرتے تھے، اور کچھ سننے کے بعد بجائے کہ وہ غور و فکر کرتے، فوراً سیخ پا ہو جاتے۔ میرا خیال ہے کہ پروفیسر صاحب جو میری پہلی باتوں کی ابھی تائید کر چکے ہیں، اس بات کو تو وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ پروفیسر صاحب ہنستے ہوئے، نہیں گہنا صاحب، اب مجھے آپ پر پختہ یقین ہو گیا ہے، اور میں یہ جان گیا ہوں کہ جس طرح آپ نے قرآن حکیم پر گہرائی اور تقوی سے غور و فکر کیا ہے، کاش ہمارے دوسرے علماء کرام بھی تقوی سے کام لیتے۔ میاں گہنا دونوں کو مخاطب کر کے، صاحبان، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور ہستی کو منوانے کے لیے کیا یہ طریقہ سب سے آسان اور خوب نہیں تھا کہ خود آسمان پر جلوہ گر ہوتا اور سب کو نظر آ رہا ہوتا اور فرماتا کہ میں ہی تمہارا خالق و مالک اور رب ہوں، اور یہ میرے احکامات ہیں، اور جو میرے احکامات کی نافرمانی کرے گا تو میں اسے فوراً عذاب دوں گا، اور پھر سب کے سامنے ایک دو کو فوری طور پر ہی کسی نافرمانی پر عذاب بھی دے دیتا، تو پھر کون تھا جو اس پر ایمان نہ لاتا اور نافرمانی کرتا؟ مگر ہم سب دیکھ رہے ہیں اس نے ایسا نہیں کیا، اور مذاہب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کام انسانوں پر چھوڑ دیا کہ وہ خود تو پردہ میں رہے اور انسان اسے اس کی قدرتوں سے پہچانے۔ بس کئی ایک مصلحتوں کے تحت اس نے اسی انداز کو پسند فرمایا، اس لیے نہ ہی اس نے اپنا چہرہ دکھایا اور نہ ہی اس نے چہرہ دکھلا دینے کے مترادف ہی کوئی عمل کیا۔ اسی بنا پر پیشین گوئیوں کے معاملے میں بھی اس نے پردہ کو ہی ملحوظ خاطر رکھا، کسی خاص مصلحت کے تحت بعض میں تو موٹا پردہ رکھا،
بعض میں باریک، اور جو پیش گوئیاں میں اب بیان کرنے لگا ہوں ان میں تو نہایت باریک پردہ استعمال کیا۔ مثلاً اسی موجودہ زمانے کے بارے میں حضور نے ایک نئی سواری کے ایجاد ہونے کی خبر دی تھی، جسے کسی بھی وجہ سے گدھے کا نام دیا کہ وہ آگ کھائے گا اور پانی پیے گا، خشکی پر بھی چلے گا اور پانی پر بھی، ایک بہت بڑی چیخ بھی مارا کرے گا، رات کو روشنی بھی کرے گا، اس کے پیٹ میں سوراخ ہوں گے جن سے داخل ہو کر ہزاروں لوگ سفر کریں گے، اس کے پیٹ میں مسندیں اور آسائشات کے سامان ہوں گے، اس کا ایک قدم کئی میلوں پر پڑے گا، جو کہ منزلیں ظاہر کی گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ واقعتاً کوئی ایسا گدھا نمودار ہوگا، یا آپ کا کس طرف دھیان جاتا ہے؟ انگریز: گہنا صاحب، اب یہ بھی کوئی معمہ ہے جو سمجھ نہ آ سکے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بحری جہاز اور ریل گاڑی کا ہی ذکر ہے، جو آگ اور پانی یعنی بھاپ سے چل رہے ہیں۔ میاں گہنا مسکراتے ہوئے: صاحب جی، ہمارے علماء کرام اور دوسرے سبھی مسلمان تو آج تک ہو بہو ایسے ہی عجیب و غریب زندہ گدھے کی انتظار لیے بیٹھے ہیں۔ انگریز تعجب ظاہر کرتے ہوئے: انتہائی حیرانی کی بات ہے، یہ آپ کے علماء کرام اور سبھی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کا عقل و شعور کہاں گیا ہوا ہے؟ اچھا گہنا صاحب، اس پر پھر بحث کرتے ہیں، آپ اس گدھا سوار کے بارے میں بھی بتائیں۔ میاں گہنا: صاحب جی، یہ تو اس سے بھی سادہ بات ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اب تا قیامت کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، اور جس کا اس پر ایمان اور یقین نہیں وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور وہ بے شک کافروں میں سے ہے۔ اسی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی اور خبردار کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی خروج کریں گے جو وہ بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سبھی جھوٹے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بگاڑ اور فتنہ پیدا کریں گے، اور وہ مختلف ادوار اور مختلف خطوں سے خروج کریں گے، اور انہی کو دجال کا نام دیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانے کے حالات سے آگاہی فرماتے ہوئے ملک شام اور عراق وغیرہ کے علاقوں میں فسادی جماعتوں، جن میں سے ایک سیاہ جھنڈوں والی جماعت وغیرہ کے بھی ابھرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ظاہر ہے ان جماعتوں کے بنانے والوں کے سرغنہ بھی ہوں گے، جو بے علم اور بے شعور مسلمانوں کو اسلام کے نام پر فریب کاری اور غلط تبلیغیں کر کے، یعنی قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ اور تباہ کاری کو جائز اور کار ثواب کا پرچار کر کے کئی ایک جماعتیں تیار کریں گے، جبکہ دین اسلام تو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مذہب اور کافروں کے لیے بھی امن و آتشی کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے ان جماعتوں کے سرغنہ اور وہ جماعتیں بھی دجال ہی کہلائیں گی۔ دجال بہت ہی وسیع لفظ ہے، یہ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے، یعنی یہ فرد واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک پوری جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے کئی معنی ہیں، جن کا مفہوم برائی پر مبنی ہے، مثلاً حد سے بڑھا ہوا۔
انتہائی فریبی، دھوکہ باز، حق کو چھپانے والا، ملمہ سازی کرنے والا۔ یہاں پر اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ کفر پر اسلام کی ملمہ چڑھا کر پیش کرنے والا، کھری چیز میں کھوٹی چیز ملا کر پیش کرنے والا۔ ویسے تو کئی ایک جھوٹے نبیوں کے خروج کا ذکر ہوا، جن میں سے چند تو حضور کے زمانہ میں ہی ہوئے، مگر جو حد سے بڑے ہوئے، جھوٹے، خطرناک، حد تک دھوکہ باز ہوئے تھے، در حقیقت انہیں ہی دجال کا نام دیا گیا تھا۔ اب ایک حدیث شریف کا تھوڑا سا حصہ بیان فرماتا ہوں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجال صرف ایک ہی نہیں بلکہ کم از کم 3 تو ثابت ہوتے ہیں، اور وہ حدیث شریف اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں حتیم میں حضرت حذیفہ کے ساتھ تھا، انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ نبی کریم سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ حضور سے سنا ہے۔ اب دجال کے خروج کے مقامات کے بارے میں بھی مختلف جگہوں اور مختلف خطوں کا ذکر ہوا ہے، مثلاً خراسان، اصفہان، ہندوستان، اور پھر زیادہ تر مشرقی سمت کا ذکر آیا ہے، اور پھر مزید برآں کہ مختلف احادیث میں دجال کے نقوش کے بارے میں بھی بہت بڑا اختلاف ہے۔ مثلاً کسی حدیث شریف میں دجال کو نہایت شریف طبع اور نہایت خوبصورت بتایا گیا ہے، تو کسی حدیث شریف میں دجال کے انتہائی بدصورت ہونے اور اس کی آنکھوں کے بھی نہایت نقصدار ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں صفات کسی ایک شخص میں تو جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ان مختلف دجالوں نے مختلف ادوار اور مختلف خطوں سے خروج کیے، اور وہ فتنے بھی برپا کیے جن کے برپا ہونے سے حضور نے آگاہ فرمایا تھا، مگر ہمارے علماء صاحبان نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہ فرمائی، بلکہ ان علماء صاحبان نے دجال کے معاملات کو آپس میں گڈمڈ کر کے تمام دجالی فتنوں اور تمام دجالوں کو آپس میں ملا کر ایک ہی دجال میں مدغم کر دیا۔ تو یہاں پر میں پہلے آپ سے ایک بدصورت دجال کا ذکر کرتا ہوں، جو عباسی خلیفہ محمد المہدی کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ مرو کے ایک گاؤں میں ہاشم خراسانی نام کا ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر سنہرا نقاب ڈالے رہتا تھا، اس لیے مکنہ کہتے تھے۔ وہ مسئلہ تناسب کا قائل تھا۔ اس کا قول تھا کہ آدم میں خدا کی روح موجود تھی، وہ نور یا روح تمام پیغمبروں سے گزرتی ہوئی ابو مسلم خراسانی میں داخل ہوئی اور اس کے بعد مجھ میں آ گئی۔ اس نے اپنے پیرووں کو اس بات کی تلقین کی کہ مذہب کا دار و مدار اعتقاد پر ہے، عمل پر نہیں، کسی عبادت کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آج کل کے بھی کئی قائدین اپنے مریدوں کو
ایسی ہی تعلیم دیتے ہیں۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو اپنے شعبدوں اور حیرت انگیز کمالات سے متاثر کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ نخشب کے مقام پر ایک کنویں سے مصنوعی چاند نکالا کرتا تھا جس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی۔ بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ گئے اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ ترکستان اور صفد کے باغی قبائل اس کے ہم نوا بن گئے۔ مکنہ نے ترکستان کے کچھ حصوں پر قبضہ کر کے انہیں لوٹنا شروع کیا۔ اس کے خلاف کئی دفعہ شاہی فوجیں بھیجی گئیں مگر ناکام رہی۔ آخر کار خلیفہ مہدی نے اس کی سرکوبی کے لیے معاذ بن مسلم اور سعید عرشی کو بھیجا۔ جب مکنہ نے مدافعت کی کوئی صورت نہ دیکھی تو بسیام میں قلعہ بند ہو گیا، اور جب قلعہ فتح ہونے کے قریب ہوا تو وہ اپنے اہل و عیال اور رفقا سمیت زہر یا تیزاب پی کر مر گیا۔ اس کے باقی ماندہ ساتھی آگ میں کود کر مر گئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک عالی شان جنت بھی بنا رکھی تھی۔ تو اب خدا معلوم یہ شخص بھی علماء صاحبان کی نظر میں کیا تھا، دجال تھا یا کوئی صالح انسان تھا۔ تو یہ تمام باتیں تصدیق کر رہی ہیں کہ دجال ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہونے تھے۔ تو دوسری میٹنگ یا ملاقات میں دوسرے دجال کا ذکر کروں گا جو کہ ان تمام سے خطرناک تھا، خطرناک ثابت ہوا، اور آج بھی اس کا فتنہ جاری ہے۔ اللہ حافظ۔